ہر عقل مند انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس دنیا جانے سے پہلے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ وصیت کر جاؤں، اور اس کی اہمیت بھی ہوا کرتی ہے۔ لیکن امام کائنات، حبیب کبریا، شافع روز جزا، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی وصیت تو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ترین ہوا کرتی ہے، اور پوری امت کو آپ نے سکھا دیا، تو کیوں نہ پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو سنیں کہ آپ نے ہمیں کیا وصیت کری، اور اس پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا ہم نے اپنے آپ کو اس سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور کہا کہ ابو ذر، اگر تم ایک آیت قرآن پاک کی کسی کو سکھا دو، تمہارے 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ کوئی اگر ایک آیت قرآن پاک کی سیکھ لے، اس کا معنی، مفہوم، ترجمہ سمجھ لے، سمجھ کر اس کو سیکھ لے، ایک آیت صرف، فرمایا کہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اے ابو ذر، علم کا ایک باب، ایک حصہ، علم تو بڑا وسیع ہے نا، اس کا ایک ہی باب، ایک ہی حصہ اگر تم سکھا دو، اور سیکھنے والا بھی پھر اسی زمرے میں آ جاتا ہے کہ سیکھنے والا اور سکھانے والا، فرمایا یہ سکھا دو اگر تم کسی کو، تو گویا کہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے یہ افضل اور بہتر ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، 1000 رکعت پڑھنے میں کتنا وقت درکار ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، اور ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ خود پڑھ لینا یا سیکھ لینا، اس طرف توجہ کر لینا، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی غرض سے قرآن پاک کی ایک ہی آیت کو 5 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن اجر و ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 1000 رکعت پڑھنے والے کو جو اجر و ثواب مل رہا ہے، اس سے زیادہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھنے والے کے لیے اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ میں اپنے سامعین کرام سے کہوں گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آگے پھیلائیں، جہاں جہاں تک یہ آپ کے ذریعے سے پہنچے گا، اور جو بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی زیادہ ثواب آپ کے کھاتے میں بھی اللہ کی طرف سے لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔